یار ہونے والا ہے جس کے ذریعے سے جب تک میں تیرا کڑوا گھونٹ نہیں پڑوں گا اس وقت تک محبوب کے در تک نہیں پہنچ سکوں گا. اس لیے موت ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. تو مرد کامل اور جو مرد مومن ہوتا ہے یعنی جو مسلمان ہوتا ہے, جو پکا مومن ہوتا ہے, جو شریعت کا پابند ہوتا ہے, جو شریعت کے اصولوں پر چلنے والا ہوتا ہے, وہ موت کو گلے لگاتا ہے اور اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ کہتا موت کے کڑوا گھونٹ کو پی جاتا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اس لیے اے میرے بھائیوں, آپ زندگی کی اہمیت دو. اسی لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں, زندگی کی اہمیت دو, موت کی افادیت تجھے خود بخود حاصل ہو جائے گی. اور زندگی کی اہمیت نہیں دو گے تو موت کا وہ ہولناک سفر جس کے اندر لکیرین. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جب بندہ چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے, لوگ آ کر پوچھتے ہیں میرے کو پہچانتے ہیں, میرے کو پہچانتے ہیں, میں آپ کا رشتہ دار ہوں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, تجربہ کیا ہوگا, مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ مرنے والا یوں تک کی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے. دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ مرنے والا شخص جس چیز کو دیکھ رہا ہے, پوچھنے والا شخص اگر اس کو دیکھ لے تو اس کے مرنے سے پہلے پہلے اس کے خوف و دہشت سے یہ شخص مر جائے گا. اتنا بھیانک صورت میں آتا ہے, اتنی بھیانک صورت ہے اس کی, اور آپ اتنا آسان سمجھ لیجیے اپنے آپ کو. کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ کھا لینا, پی لینا, چل لینا, پھر لینا, یہی زندگی ہے؟ اصول زندگی یہی ہے آپ کا؟ نہیں. موت کے کچھ مناظر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, آپ لوگ اسے یاد رکھیے گا, ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا. علماء کی تعداد بہت زیادہ, وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے, اس لیے مناسب نہیں, میں نہیں سمجھوں گا گفتگو کرنا. پہلا پیغام ہمارا یہی ہے کہ انسان کو پیدا مرنے کے لیے نہیں بلکہ زندہ رکھنے کے لیے کیا گیا ہے. اس لیے اس زندگی کو برباد نہ کرو. وہ زندگی جو ہے آپ کی, اسی زندگی کے راستے پر, اسی کے طور طریقے پر وہاں اسی کے نتیجے پر وہاں فیصلہ ہوگا. اگر یہاں نتیجہ غلط تو وہاں فیل ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے اس زندگی کے اندر ایسے اعمال کرے کہ موت کے وقت کا جو نتیجہ ہو وہ بہتر ہو. اور کیسا نتیجہ ہو؟ جیسا کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میت کے قریب مرنے والے جو بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں, اس کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے اپنا نام اور پتہ ظاہر نہ کرے, اس سے اپنی جان اور پہچان نہ کرے, بلکہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرتا رہے. ہو سکے مردے کے زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے, پھر تو بیڑا پار ہے. اے میرے بھائیو, تم بھی ایسا کام کرتے چلے جاؤ. ہو سکے کہ تمہاری گناہ تمہارے موت کے اندر سختیوں کا سامنا کرنا پڑے تو یہ تمہاری زندگی کے نیکی اور بھلائی ہے جو وہ مصیبت کی گھڑیوں کو تم سے ٹال دے, دور کر دے. اور اس وقت جب نزا کا وقت ہو, ایسے وقت میں فرشتے جب تمہاری روح کھینچتا رہے تو تم کہتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ جب تمہاری زبان پہ جاری ہو گیا, بس یوں سمجھ لو کہ یہ بھی کامیاب, وہ بھی کامیاب, دنیا بھی بن گئی, زندگی بھی بن گئی, آخرت بھی سفر گئی. پھر ہر جگہ تم ہی تم نظر آؤ گے. اور اگر ایسا تیرا کردار دنیا کے اندر ایسے اعمال نہ ہو تو اس کے بربادی اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا آپ خود اخذ کر سکتے ہیں. میری ذمہ داری ہے تقریر کرنا, تو آپ نہیں کروں گا تو برا کہلاؤں گا میں. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, ذمہ داری رکھا, نماز پڑھو. نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں پڑھتے آپ اپنا نتیجہ سمجھ لیں. بے نمازیوں کی موت کے اندر سختی ہوتی ہے. بے نمازیوں کے موت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا گویا کہ کفر کے حد کو پہنچ گیا.
اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پیغام پہنچا دیا، اپنا تو کام ہے کہ بس چراغ لیے چلو، راستے میں دوست کا گھر ملے یا دشمن کا، روشنی حاصل کیجئے۔ آپ کی ذمہ داری ہے اطاعت والدین۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کہتا ہے، یہ ذمہ داری اولادوں کی ہے، یہ بال بچوں کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، یہاں تک کہتا ہے لا تقل لہما اف، ان دونوں کو اف تک نہ کہو، اف تک نہیں کہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لفظ اف سے بھی اگر کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو وہ بھی کہنے سے منع فرماتے، لیکن سب سے چھوٹا سب سے ہلکا لفظ جو ہے اف ہے۔ بتائیے موت کے اندر سختیاں ایسی نہ ہوتی ہے، آپ نے واقعہ بار بار سنا ہوگا کہ صحابی رسول کی روح کلیجے پہ آ کے رک گئی، روئے نہیں نکل رہی تھی، نکل ہی نہیں رہی تھی، وہ ماں کا نافرمان تھا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا بوڑھی ماں معاف کر دے، کہا نہیں بیٹے نے بہت ستایا ہے میرے کو، میں معافی نہیں کروں گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جنگل سے لکڑی لے کر آؤ اور اس کے بیٹے کو دہتے ہوئے آگ میں ڈال دو۔ جب اتنا سنا نا، ماں تو ممتا کی پتلا ہوتی ہے نا، آنکھوں سے سمندر جاری ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہے، اے پیارے آقا سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، بس اس نافرمان بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دہتے ہوئے آگ میں سلگتے ہوئے آگ میں جلنا برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ حضور میں نے اس کو معاف کر دیا، حضور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ماں کی تم کیا ممتا سمجھ پاؤ گے، ماں کی کیا اہمیت سمجھ پاؤ گے؟ ہرگز ہرگز نہیں سمجھ پاؤ گے۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سراپا کا عالم کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس کے طلبے کا یہ عالم کہ جنت جیسے حسین و جمیل گھر کو اپنے قدموں کے نیچے چھپا کر رکھتی ہو تو پھر اس کے سر کا عالم کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ماں کو اس نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایسا ممتا، ایسی محبت اور ایسا پتلا بنایا ہے کہ اولاد چاہے جتنی بیکار ہو، جتنی بیکار ہو، ماں کے آنکھوں کا چین ہوا کرتی ہے، ماں کے نینن کا سکھ ہوا کرتی ہے، ماں کے دل کا قرار ہوا کرتی ہے، ماں کی آنچلوں کا، ماں کی آنچلوں ماں کی آنچلوں کے اندر ہوا کھانے کا وہ نیا انداز ماں دیتی ہے اپنے بچوں کو۔ جب آنچل میں چھپاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، اپنی بچی کو اپنے دل کا ٹکڑا بنا لیا ہو جو دل سے الگ نہ کر سکتا ہو۔ اس لیے ماں باپ کی اہمیت کو اے میرے بھائیوں آپ کو سمجھنے کی کوشش ہے تاکہ آپ کے لیے موت کا پل آسان ہو جائے۔ اللہ نے زکوٰۃ ہم پر فرض کیا اور عطا کیجئے، وہ وجہ یہی ہے تاکہ موت کے اندر آسانیاں ہو اور آپ کی جو آنے والی زندگی ہے اس زندگی کے اندر یہ سارے کام آپ کو کام دے جائے، اور اگر یہ سارے کام آپ نہ کریں گے تو وہ آنے والی جو زندگی ہے جو یہاں کا نتیجہ وہاں کامیابی کی ضمانت بن کر ہمارے سروں کے اوپر کسی کے سروں کا تاج بنے گا تو کسی کے لیے باعث فخر ہوگا تو کسی کے لیے باعث ندامت ہوگا۔ یہ دنیا ہی کا کرتوت ہوگا، یہی کے نتیجے ہوں گے، یہی کا رزلٹ ہوگا جو نکلے گا وہاں۔ اس لیے اے میرے بھائیوں اس موت سے دوسرا سبق یہ ہے کہ زندگی کا نام کام ہے اور موت کا نام آرام ہے، اس لیے اپنی زندگی کو کام میں لگا دو اور اپنی موت کو اپنے لیے آرام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا پیغام موت کا فرشتہ جب آتا ہے روح نکالتا ہے، میت کے وہاں پر کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے، یعنی جتنے کھڑے وہ سب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی دوسری تیسری بات نہ کرے۔ محبت کس کو نہیں ہوتی ہے؟ ماں جب مرتی ہے تو بیٹے کا آنسو آنکھوں سے سمندر جو ابلتا ہے نا، دل کا جب سمندر موجیں مارتا ہے نا، آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے اس کا جو بانٹ ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دل کے خون کو آنکھوں تک پہنچنے نہیں دیتا ہے، تاکہ دنیا کو احساس نہ ہو سکے کہ میں بہت نکما شخص ہوں، میں نے ماں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کہتا ہے بیٹا صبر کر لے، صبر کر لے، صبر کر لے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں کہتا ہے، خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین،
صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یہی آیت کریمہ بار بار اسے کہتی ہے بیٹا صبر کر صبر کر صبر کر، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. موت سے بھی ہمیں آزمایا جائے گا، میرا امتحان موت کے ذریعے سے بھی لیا جائے گا، لہٰذا وہاں بھی ہمیں صبر کا دامن تھامنا ہے. لہٰذا مرنے والا جب کوئی بھی خاک مر کے بستر پر لیٹا ہوا ہو تو اس کے سامنے آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اور خاص کر ہماری ماں بہنوں سے. اور ایک حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ہر سختی میں چاہے جیسی بھی سختی ہو خدا کا ذکر کام آ جاتا ہے، پیارے رسول کی محبت کام آ جاتی ہے. موت کی سختی ہو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے آپ دم کرتے چلے جاؤ، موت کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. اے ملت اسلامیہ کے شہزادوں، جب موت جیسی سختی قرآن مقدس کی تلاوت سے کم ہو جاتی ہے تو بتاؤ ہماری زندگی کے اندر اگر مصیبتوں کے پہاڑ آئے تو خدا کا ذکر کرنے سے کیا بلائیں نہیں ٹل سکتی ہیں؟ کرونا جیسی وبا ختم نہیں ہو سکتی ہے، حیضہ جیسا مرض دور نہیں ہو سکتا ہے، محبت عداوت جیسی بیماری ختم نہیں ہو سکتی ہے، کینہ جیسی بیماری ہمارے سماج سے ختم نہیں ہو سکتی ہے. خصوصیت کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے، یقیناً ختم ہو سکتی ہے، بالیقین ختم ہو سکتی ہے. ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کا حرف خدا کا سچا کلام ہے. اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے، اس کے اندر اس کے لیے شفا یابی رکھی ہے. اگر اس شفا یابی کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، زبان میں چاشنی آ جائے گی، کانوں کے پردوں میں حیا آ جائے گی، دل کے اندر نمی آ جائے گی، قدم کے اندر لڑکھڑاہٹ بند ہو جائے گی. ہاتھ محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں اس طریقے سے دراز ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ جہاں ہوں گے صرف ہم اتنا ہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اگر نہیں ہوا ہمارا تو ہم نہیں کچھ کر پائیں گے. اس لیے تیسرا پیغام صبر کریں، تیسرا پیغام صبر کریں. اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ مصیبت خدا کے ذکر سے ٹلتی ہے، مصیبت خدا کے ذکر سے ٹلتی ہے، ہمارے آپ کی ذکر سے نہیں ٹلتی ہے، کیونکہ ہم ویسے نہیں ہیں. خدا کے ذکر سے ٹلتی ہے، اس لیے خدا کا ذکر پڑھنا سننا سیکھنے کی کوشش کیجیے. یہ پیغام ہے موت کے حوالے سے، اسی لیے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو کام دے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو کام دے گی. بہرحال جب میت کو لیٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، روح قبض سے منصرف کو سے پرواز کر جاتی ہے، کفن دفن ہوتا ہے، 4 آدمی اٹھا کر جاتے ہیں نا. میں مختصر کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. یہ پوچھ لیجئے شہزادگان نے صبر النساء سے ماں کے کھٹولے کو اٹھایا، پیچھے اس کی دیوار ہے، پیچھے اس کے زمین و جائیداد ہے، اس کی اولادیں ہیں، اس کی محنت کی کمائی ہے، اس کی پونجی ہے، اس کا سب کچھ ہے. یہی تو ماں ہے جس نے تجھ کو کھلایا، جس نے تجھ کو پالا پوسا، پیٹ میں رکھا، درد اٹھایا، دکھ سہا تیرے لیے، نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی. کبھی پڑوس سے جھگڑا کیا، کبھی گاؤں والوں سے اٹھے، کبھی ادھر کی ٹھوکر کھائی، کبھی ادھر کی ٹھوکر کھائی، کبھی یہ منہ بل گری، کبھی آندے منہ گری، کبھی پاؤں میں ٹھوکر لگی تو کبھی ہاتھ چھلی ہوئے اس ماں کا جنازہ اٹھا رہے ہو. کیسے تیرا دل کہہ رہا ہے کہ ماں کا جنازہ بیٹا اٹھا رہا ہے؟ وہ بیٹا جس کو ماں نے اپنی آنکھوں کی روشنی بنا لیا تھا، آج اسی ماں کا جنازہ اٹھا رہے ہو. دل پہ ذرا بھی بوجھ نہیں بن رہا ہے، دل ذرا بھی تیرا سہر نہیں رہا ہے.
وہ کہے گا بس اتنا ہی کہے گا، حضور کیا کروں، جی تو چاہتا ہے کہ ماں کے کفن میں میں بھی لپٹ جاؤں تاکہ ماں کے ساتھ اپنا بھی الوداع ہو جائے، لیکن موت کب آ جائے کس کو آ جائے اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میری ماں کی زندگی صرف اتنی ہی تھی، کیا کریں، شریعت کا حکم یہی ہے کہ کوئی کس سے چاہے جتنی محبت کرتا ہو، موت ہو جائے تو اس کو گھر میں نہ رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے جب میت تمہارے گھر میں ہو تو اسے فوراً دفنانے کی کوشش کیا جائے، یعنی اس کے اندر جلدی کیا جائے۔ شریعت کے اصول پر عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ محبتیں تو الگ الگ ہیں، محبتیں تو اپنا سمندر الگ مار رہی ہے، پر شریعت طاہرہ کا اصول بھی تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس لیے ہم جسم کو سڑا نہیں سکتے ہیں، ہم جسم کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اتنا بے وقت تو جسم نہیں ہوتا ہے، اتنا بیکار تو جسم نہیں ہوتا ہے، لیکن اے میرے بھائیو کیا کرو گے، یہ دنیا کا رواج ہے، یہ رب کی قدرت ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ رب فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد پر اللہ کا حکم ہے، شریعت طاہرہ کا حکم ہے، یعنی اسلام کا یہ شیوا ہے، جب تمہارے گھر میں کسی مرد مومن کا انتقال ہو جائے تو اسے بالکل سجا دھجا کر قبر کے اس اخیر منزل میں رکھ دینا جہاں نہ دیا ہو نہ چٹائی ہو، کوئی بھی چیز نہ ہو، اندھیری قبر میں اسے رکھ کر تم چلے آؤ گے، نکیرین آئیں گے۔ بہرحال بیٹا اٹھا کر چلا جاتا ہے بوجھل قدموں کے ساتھ، اور صرف یہی شعر گنگناتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوتا ہے کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ شعر گنگناتا ہوا بندہ مومن کے جنازے کو اٹھا کر قبر کی اس وادیوں کی طرف، قبر کی اس وادی کی طرف لے کر جاتا ہے جہاں سنسان اور بیابان ہے۔ بہرحال جنازے کے بعد جنازے کے اندر دعا ہوتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس مردے کو معاف فرما دے، جتنے حاضر ہیں اس کو معاف فرما دے، جو لوگ مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اے مولا تعالیٰ تمام مسلمان کو تم معاف کر دے۔ اے میرے بھائیوں بتاؤ تم نے اپنے بھائی کے لیے کبھی دعا مانگی ہے؟ مردے کی اہمیت اور اس کی برکت دیکھو، جب وہ اپنے گھر سے ودا ہو رہا ہے تو تیرے لیے دعائیں کروا رہا ہے، یہی تو اس کی برکت ہے، یہی تو اس کی رحمت ہے۔ اتنی کیا فضیلت کم ہے کہ ایک انسان اس دنیا سے جانے والا تمام دنیا کے لیے دعائیں کروا کر جا رہا ہے، یہی اس کی فضیلت کیا کم ہے، بہت بڑی ہے اپنے آپ میں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس منزل کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو، ہو سکے کل آپ کا جنازہ میں اٹھا کر لے کر چلوں، آپ میرا جنازہ لے کر چلیں۔ جب قبر کی اندھیری کوٹری میں رکھنے کی تیاری کی جاتی ہے، بندہ خدا ایک قبر کے اندر جاتا ہے، اوپر سے پٹوٹا رکھ دیتا ہے، رکھنے کے بعد جب مٹیوں کے تہ کے اندر اس کو رکھتا ہے تو ارشاد خدا بندی یاد آتا ہے، منہا خلقناکم اسی سے پیدا کیے گئے، ومنہا نعیدکم اسی میں لوٹائے کیے گئے۔ اے میرے بھائی دیکھ تجھ کو میں رکھ رہا ہوں، خدا مجھ سے کہہ رہا ہے دیکھ یہ اسی سے پیدا ہوا ہے، اسی میں جا رہا ہے، تم جو مٹی ڈال رہے ہو منہا خلقناکم تم بھی اسی سے پیدا کیے گئے ہو، وفیہا نعیدکم پھر اسی کے اندر جاؤ گے۔ اس لیے کارنامے ایسے کرو، اچھے کام کرو، اعمال اچھے کرو، تاکہ جب تم اس قبر کے اندر آؤ تو بندہ مومن جب یہ کہے منہا خلقناکم تم اسی سے پیدا کیے گئے ہو تو اس فخر کے ساتھ کہے کہ میں نے خدا کے اس بندے کی مٹی دی ہے کہ خدا کی رحمت پر مجھے یقین ہے کہ میں زندگی میں کوئی اچھا کام کروں یا نہ کروں، لیکن اس مرد مومن کی جو مٹی میں نے دی ہے اس بندے خدا کے مٹی دینے کی برکت سے خدا وحدہ لا شریک میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، مجھے بخش دے گا، مجھ پر کرم فرما دے گا، میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کم از کم ایسا تو کردار لے کر وہاں پہنچا جائے، بات سمجھے نا میری، کم سے کم ایسا تو کردار لے کر پہنچا جائے۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے بھائی نے کہا تاج الشریعہ، ایسا کردار لے کر گئے کہ اس کی مٹی دینے والے نے یہ کہا ہوگا کاش میں ایسے شخص کی مٹی دے رہا ہوں کہ مجھے فخر ہے، رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس جنازے میں شامل ہونے کی وجہ سے اللہ میرے آخرت کے تمام مراحل کو میرے لیے آسان کر دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا کردار بنائیے نا، ایسا کردار بنائیے تاکہ میں آپ کو دفن کروں نا تو آپ کا بیٹا ہو کر اپنے باپ پر فخر کروں کہ باپ کا جنازہ اٹھا رہا ہوں اس فخر کے ساتھ کہ اللہ اپنے باپ کے صدقے میں میری مغفرت کرے، ماں کا جنازہ اٹھا رہا ہوں اس فخر کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے صدقے کو پہلے مجھے
لہٰذا قبر کی منزل میں اس بندہ کو رکھ دیا جاتا ہے. نکرین زمین چیر کر آخری باتیں مرحلے میں 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کر دوں گا. فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، بندہ کہتا ہے ربی اللہ. ما دینک، بندہ کہتا ہے دین الاسلام. ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس کے بارے میں تم زمین یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ارشاد ہوگا کیا کہتے تھے. بندہ کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کے پیارے رسول ہیں. اللہ ارشاد فرمائے گا نم کنومۃ العروس، ایسے سو جاؤ جیسی پہلی رات کو دلہن سوتی ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے. کس سے کہا جائے گا؟ علماء بیٹھے ہیں. کافروں سے سوال ہوگا، اس کا جواب دے پائے گا؟ کب کہا جائے گا؟ مسلمانوں سے کہا جائے. خوشخبری کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نا. آپ مسلمان ہونا تو اس خوشخبری کے حقدار آپ ہی ہونا. اس خوشخبری کے حقدار آپ ہی ہونا. تو اس خوشخبری کو حاصل کرنے کی تو کوشش کرو. اس خوشخبری کو حاصل کرنے کی تو کوشش کرو. کیا حقدار ہم ہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارا حق رک جائے. ہمارا حق رک جائے. لیٹ سے جائیے گا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے تیاری اپنی زندگی میں ایسی کر لے تاکہ قبر کے مراحل جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے. وہاں پر بھی انسان مرتا نہیں ہے بلکہ اس کی روح جہاں جانے والی ہوتی ہے وہاں چلا جاتا ہے. بس یاد رکھیے گا ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے. روح نور سے بنائی گئی ہے لہٰذا وہ نور کی طرف لوٹتی ہے، وہ اس کی طرف لوٹتی ہے. اور جسم مٹی سے بنایا گیا ہے وہ مٹی کی طرف لوٹتی ہے. جسم جو ہے مٹی کی طرف لوٹتی ہے. لہٰذا روح کو خوش کیا جائے، جسم کو پالا نہ جائے. جسم تو ایک اندھا بہرا کترا لنگڑا لولا انسان بھی بنا لیتا ہے، لیکن اپنے روح کو سنوارنے کے لیے عقل و شعور بھی چاہیے. روح کو سنوارنے کے لیے عقل و ہوش بھی چاہیے، تمیز بھی چاہیے. تو عقل مند ہو تو اپنے روح کو سنوارو، اپنی زندگی کو سنوارو. زندگی نام ہے کام کا، موت نام ہے آرام کا. اس لیے اے میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راستہ کانٹے دار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، اور پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. کام تو شیطانوں کے کیے، جنت کی امید تیری عقل پہ کیسی مار ہے کیا ہونا ہے. دنیا کو تو نے کیا سمجھا یہ مسکی گانٹ ہے ہر رافا. دیکھ ظالم کی صورت کتنی بھولی بھالی ہے. شہد کھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچا ہے. دنیا تو دیکھی بھالی ہے اور کیوں کرتے ہو رضا. میرے اعلیٰ حضرت ابھی باقی ہے. پیغام یاد رکھیے گا، زندگی نام ہے کام کا، موت نام ہے آرام کا.